اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کل بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کیا فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہاں پر دوبارہ اللہ اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں باقی تمام قوموں پر فضیلت بخشی۔ وہ کیا فضیلت بخشی تھی کہ نبوت کا منصب اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر جاری فرمایا۔ 2500 سال تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا یہ منصب اسی قوم کے اندر موجود رہا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ انعمت علیکم، یہ انعام میں نے تم پر کیا تھا، تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا، یا تمہاری کوئی حق نہیں تھا، یا تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، یا تمہاری کوئی اور ایسی وجہ نہیں تھی کہ اللہ نے تمہیں یہ فضیلت دی، بلکہ میں نے محض اپنے فضل و کرم سے تمہیں اس سے نوازا تھا، تو ہم تمہیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص سے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بے شمار صورتوں کے اندر بڑے ہولناک مناظر جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے باپ کو اور اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو سب کو بھول جائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے رشتے گنوائے ہیں کہ سب کو انسان بھول جائے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اسی کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کے کام نہ آ سکے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی کسی کے حق میں قبول نہ کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور کسی سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ کوئی چاہے کہ میں کوئی معاوضہ دے کے کوئی رشوت دے کے چھوٹ جاؤں تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، اور کسی کی بھی کوئی امداد نہیں کی جا سکے گی، یعنی جس کی اللہ نہ چاہے، تو یہ شرط اس میں موجود ہے، جس کو اللہ چاہے وہ تو سب کچھ ہو سکے گا، لیکن جس کو اللہ نہ چاہے نہ کوئی سفارش اس کی کام آئے گی، نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا، اور نہ کہیں اس کی مدد کی جا سکے گی۔ فرمایا کہ دیکھو تم یاد کرو اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں اور کتنی تم پر عنایات کی تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اللہ نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ یہ کیا آزمائش تھی کہ فرعون کو، یعنی بادشاہ وقت کو، اسے کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں سے تمہاری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ تو بیوقوف ہی ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اللہ جب کسی بات کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے پھر ہو کے رہتی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بڑی عجیب کہانی ہے، اگر بار بار اس پہ غور کریں تو ایک ہی نقطہ نکلتا ہے کہ جب اللہ کسی کا فیصلہ فرما لے، پوری کائنات اس کے مخالف ہو جائے، وہ ہٹ نہیں سکتا۔ دیکھو اللہ نے وہ بچہ پیدا فرما کے، یعنی پیدا کر کے دکھایا، اور بلکہ ان کے سامنے پیدا کر کے دکھایا اور بچا کے دکھایا، صرف بچا کے نہیں دکھایا، خود ان کو مجبور کیا کہ تم پال کے دکھاؤ۔ یعنی جو اس بات کا تہیہ کیے بیٹھے تھے ہم نے اس بچے کو قتل کرنا ہے، اس کے ہاتھوں سے پلوا کے دکھایا۔ تو یہ میرے اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے، ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کہنے کو ایک جملہ ہے
کہنے کو ایک جملہ ہے لیکن یہ یقین بنتے بنتے پوری عمر بیت جاتی ہے، اور بعض اوقات تو عمر میں بھی نہیں بنتا، لیکن بندہ اگر اس راستے پہ چل پڑے، اس یقین بنانے کے راستے پہ، تو انشاءاللہ اللہ ان چلنے والوں میں شمار فرما دیتے ہیں، کامیاب میں شمار فرما دیتے ہیں۔ یہ یقین تو اصل میں انبیاء کا ہی بنتا ہے، انبیاء کی صحبت میں رہنے والوں کو بنتا ہے، یا پھر اس کی ان کی اطاعت کرنے والوں کو بھی اللہ بعض اوقات یہ انعام نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش۔ اچھا، اس میں اللہ نے یہاں پہ آل فرعون کا لفظ استعمال کیا کہ آل فرعون جو ہے تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے۔ آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ فرعون کے گھر والے نہیں، ایسا نہیں ہے، تو اس کی پوری فوج تھی، اس نے اس کام کے لیے پوری فوج لگا رکھی تھی، وہ ہر گھر کی تلاشی لیتے تھے، ہر گھر میں پتہ کرتے تھے کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا، جاسوس تھے، پورا نظام تھا اس کا۔ ان سب کو اللہ نے آل فرعون کہا ہے۔ اب اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ علماء نے نکالا کہ آل کا مطلب صرف اولاد نہیں ہوتی، آل کا مطلب باقی مجازی طور پر باقی جو اس کی پوری قوم ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات پر بڑی بحث ہے کہ جب ہم نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یا اولاد ہی مراد ہے اور یا اس کے باقی بھی مراد ہے؟ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سچا اتباع کرنے والا مراد ہے، کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اس میں حضور کی اولاد تو شامل ہے ہی، وہ تو اس میں ہے ہی، لیکن حضور کا ہر سچا متبع جو ہے، ہر سچا اتباع کرنے والا، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی شمار فرما دے، اور ان کی دلیل یہی آیت ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب آل فرعون کے اندر اللہ فرعون کی ساری قوم کو شامل کر سکتا ہے تو آل محمد کے اندر اللہ کیوں نہیں شامل کر سکتا؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو سارے ماننے والوں کو اور سارے پیروکاروں کو، ساری سچی محبت کرنے والوں کو ان میں شامل کر سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس فرقنا بکم، اب یہ دوسرا انعام، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں ہم نے نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یہاں پھر آل فرعون آیا، اور ہم نے پوری کی پوری اس کی قوم، یہاں پوری قوم مراد ہے، ہم نے آل فرعون کو اس میں غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہارے سامنے، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب منظر ہے، کائنات میں ایسا منظر پھر کبھی پیش نہیں آیا، یعنی ایک پوری قوم جو ہے پانی کے اوپر سے چلی جا رہی ہے، اور اسی پانی کے اندر جو ہے دوسری قوم غرق ہو رہی ہے۔ یعنی جب عین موسیٰ علیہ السلام کا آخری امتی جو ہے یہ سمندر کے پار ہوتا ہے تو وہ سمندر جو اپنی پرانی شکل پہ واپس آ جاتا ہے، اور فرعون کی جب پوری کی پوری فوج جو ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے تو ساری کی ساری فوج جو اس میں غرق ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ منظر ہم نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھایا، تمہارے سامنے ہم نے کیا تھا، چھپ کر نہیں کیا تھا، اور تمہاری سامنے یہ منظر تھا جب ہم نے تم کو فرعون سے، اس سمندر سے بچا لیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، فرمایا کہ یہ منظر بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ 40 راتیں کیا تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا کہ ہم تمہیں شریعت دیں گے، ہم تمہیں کتاب عطا فرمائیں گے، احکامات دیں گے۔ بلایا تو اصل میں 30 دن کے لیے تھا، لیکن بعد میں اس کو بڑھا کر 40 دن کر دیے گئے۔ فرمایا کہ اس منظر کو بھی یاد کرو، بلایا ہم نے کس مقصد کے لیے تھا، تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی عجیب قوم تھی کہ اتنے بڑے بڑے مناظر دیکھ کر، اتنی بڑی بڑی اللہ کی قدرتیں، معجزے دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آ رہی تھی، اور پھر وہ دوبارہ ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت بسی ہوئی تھی شرک کی اور یہ گائے پرستی کی کہ وہ اس سے باز نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی صرف 40 دن کی جو عدم موجودگی تھی اس کا فائدہ اٹھایا اور ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آگے اس کا پورا واقعہ آئے گا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ فرمایا کہ تم ہی یہ ظلم کرنے والے تھے، تم نے ہی ظلم کیا، تو کسی غیر نے نہیں کیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ فرمایا دیکھو ہمارا احسان دیکھو، اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں معاف فرما دیا، یعنی پھر جب تم نے معافی مانگی ہم نے پھر تمہیں معاف فرما دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ یعنی معافی کا استحقاق کیا ہے، معافی کا تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ معافی عطا فرما دے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، مزید شکر کرے، اس کی فرما برداری میں، اطاعت میں مزید آگے بڑھ جائے، لیکن یہ الٹا دوسری طرف جاتے رہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، کون سی کتاب؟ تورات عطا کی، والفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔
کون سی کتاب؟ اس کتاب کی خصوصیت کیا تھی؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ لیکن اس کے بعد کیا کیا تم نے؟ پھر وہی ظلم کیے۔ اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں۔